عوام کا بھی پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں اپنی قوم کو بھی مبارک دیتا ہوں کہ یہ ہم اب ایک جاگی ہوئی قوم دیکھ رہے ہیں، باشعور قوم. اور یہ جو مارچ ہے، قوم سمجھ گئی ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے، اور مقصد صرف ایک ہی ہے کہ جو 1947 میں ہم آزاد ہوئے تھے، اب وقت آ گیا ہے کہ حقیقی طور پہ آزاد ہو. اور پھر سے میں بتا دوں کہ حقیقی طور پہ ایک قوم کیسے آزاد ہوتی ہے. سب سے پہلے اس قوم کے فیصلے اس ملک میں ہوتے ہیں. کوئی بیرون ملک کی کوئی طاقت، کوئی سپر پاور وہ اس ملک کے فیصلے نہیں کرتی. اپنے ملک کے لوگوں کے الیکٹڈ نمائندے ملک کی بہتری کے لیے، عوام کے مفادات کے لیے فیصلے کرتے ہیں. اور پھر میں مثال صرف دیتا ہوں کہ اگر ہمیں روس سے سستا تیل ملتا ہے، تو اگر ہندوستان سستا تیل خرید سکتا ہے تو ہمیں بھی اپنے لوگوں کے فائدے کے لیے جب آپ سستا تیل خریدتے ہیں تو مہنگائی کم ہو جاتی ہے ملک میں. تو صرف اس لیے کہ کوئی ناراض نہ ہو جائے ہم اپنے لوگوں کے اوپر بوجھ ڈالتے ہیں مہنگائی کا، کیونکہ ہمیں خوف ہے کہ کوئی ہمارے سے بڑی پاور ناراض نہ ہو جائے. یہ غلامی ہے. آزاد قومیں اپنے لوگوں کے لیے فیصلہ کرتی ہیں. اور دوسری چیز، اصل میں انسان آزاد انصاف کرتا ہے. انصاف یعنی قانون، جس ملک میں قانون کی حکمرانی ہوتی ہے وہ لوگوں کو آزاد کر دیتا ہے انصاف دے کے. کیونکہ انصاف جب ملتے ہیں تو لوگوں کے حقوق مل جاتے ہیں. حقوق کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان، ہر پاکستانی، کوئی بھی طاقتور اس کے اوپر ظلم نہیں کر سکتا. کوئی یہ جو تھانہ، کچہری، پٹواری کی سیاست پاکستان میں اس لیے ہے کہ کیونکہ لوگوں کو نہ پٹوار خانے میں انصاف ملتا ہے، نہ تھانے میں ملتا ہے، نہ کچہریوں میں ملتا ہے، تو وہ پھر لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں کہ وہ ایم این اے کو ڈھونڈتے ہیں، ایم پی اے کو ڈھونڈتے ہیں کہ ہماری مدد کریں ہمیں انصاف دینے کے لیے. کسی بھی مغربی جمہوریت کے اندر جدھر حقیقی آزادی ہے، وہاں کسی کسان کو، عوام کے نمائندے کو، مزدور کو، اس کو کوئی لوگوں کو ڈھونڈنا نہیں پڑتا کہ جا کے جب تک مجھے ایم این اے ملے گا، مجھے ایم پی نہیں ملے گا، مجھے انصاف نہیں ملے گا. کیونکہ وہاں کا جو نظام ہے وہ انصاف دیتا ہے. اور اسی لیے میں آپ سب کو کئی دنوں سے بتا رہا ہوں کہ کیوں پاکستانی اتنی مشکلیں کاٹ کے جاتے ہیں ملک سے باہر. چکوال میں تو نہیں، لیکن گجر خان کے کئی لوگ ہیں جو میں باہر ملا ہوں، یورپ میں ہیں، برطانیہ میں ہیں. وہ کیوں جاتے ہیں باہر؟ اور مشکلوں سے جاتے ہیں کیونکہ ادھر ان کے جو ملک کا نظام ہے وہ، کیونکہ وہاں انصاف ہے اور وہاں انسانوں کی حقوق کی تحفظ ہے، تو جو لوگ محنت کرتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ ان کو محنت کا پھل ملے گا. یہ نہیں کہ وہاں کوئی پیسے لوگوں کو بانٹ رہا ہے. وہاں کا نظام ایسا ہے کہ جو محنت کرے گا اس کو اس کا پھل ملے گا. اور جو تیسری چیز کہ جو تجارت کرنے جاتے ہیں، مثلا کوئی سرمایہ کاری کرنے جاتا ہے، کوئی بزنس کرنے جاتا ہے، ادھر ان کو یہ اعتماد ہے کہ ان کی جو بزنس ہے وہ اس کو چلانے کے لیے کوئی رکاوٹیں نہیں آئیں گی، رشوتیں نہیں مانگی جائیں گی، سرکاری محکمے ان کی زندگی مشکل نہیں کریں گے جب تک وہ پیسے نہیں دیتے. اور اسی لیے وہاں سرمایہ کاری زیادہ ہے، وہاں خوشحالی زیادہ ہے، وہاں روزگار زیادہ ہے، کیونکہ وہاں لوگوں کی حقوق کی حفاظت ہے. تو انصاف ہوتا ہے تو خوشحالی ہوتی ہے. یہ آپ سب سمجھ جائیں کہ یہ جو ہماری حقیقی آزادی کی تحریک ہے، اس کا سب سے بڑا مقصد یہ لوگوں کو آزاد کرنا، انصاف دے کے، اور انصاف دے کے خوشحال کرنا، روزگار دینا. یعنی وہ ملک جدھر سرمایہ کاری شروع ہو، جدھر کارخانے لگیں، جدھر کسانوں کی مدد ہو. اور میں کسانوں کے اوپر پھر سے آخر میں بات کروں گا. لیکن جب تک ایک ملک کے اندر قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی، جب تک ایک ملک میں طاقتور اور قانون کے کمزور کے لیے ایک قانون نہیں بنتا، تب تک لوگ آزاد نہیں ہوں گے. اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اگر ملک کا ایکس پرائم منسٹر
50 سال سے وہ آدمی جس کو یہ قوم سب سے زیادہ جانتی ہے، کسی آدمی کو اس ملک میں 50 سال سے پاکستانی قوم نہیں جانتی میرے علاوہ. کرکٹ کے زمانے سے لوگ مجھے جانتے ہیں اور میں سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ ہوں. اگر میں اپنی ایف آئی آر نہیں کٹوا سکتا، اور ایف آئی آر اس لیے نہیں کٹوا سکتا کیونکہ وہ طاقتور لوگوں کے خلاف ہے، اور میری اپنی حکومت ہے پنجاب میں، پولیس پنجاب کی پنجاب حکومت کے نیچے ہے، اس کے باوجود وہ ایف آئی آر نہیں کاٹ رہے. تو میں یہ اس لیے آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ اگر میرے سے یہ ہو سکتا ہے تو عام آدمی سے کیا ہوتا ہوگا؟ کیوں یہاں تھانہ اتنی بڑی چیز بن چکا ہے پاکستان میں؟ کیوں پالیٹکس کے اندر جب بھی ایم پی اے یا ایم این اے آتا ہے تو سب سے پہلے اپنا تھانے دار رکھوانے کی کوشش کرتا ہے؟ کیوں پہلے اپنے پولیس والے رکھوانے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیوں باہر کے ملک میں ایسے نہیں ہوتا؟ کیوں یورپ اور برطانیہ میں ایسے نہیں ہے؟ کیونکہ وہاں ان کے نظام کے اندر انسان کو حقوق کی حفاظت ہے. جو قانون اور آئین اس کو حقوق دیتا ہے وہ انصاف کا نظام پروٹیکٹ کرتا ہے، اس کی تحفظ کرتا ہے. تو ہمارے لوگ اس لیے غلام بنے ہوئے ہیں، یہ نظام غلام بنا دیتا ہے لوگوں کو، اور اسی لیے لوگ مر مر کے جاتے ہیں یورپ. اور آپ کے رشتہ دار کتنے ہوں گے جو کہ محنت کرنے اور محنت کش لوگ آج باہر کے ملکوں میں کام کر رہے ہیں اور وہ آپ کو پیسے بھیجتے ہیں. وہ پھر سے وہ یہ نہیں کہ لوگ پیسے وہ تقسیم کر رہے ہیں، وہ اس لیے کہ ان کا نظام اجازت دیتا ہے لوگوں کو پیسہ بنانے کے لیے، بزنس کرنے کے لیے. اپنی وہ کام دکانیں کریں گے، انہیں پتہ ہے دکانیں لگائیں گے، کارخانے لگائیں گے کہ ان کو تنگ نہیں کیا جائے گا محکموں سے، اس لیے وہ خوشحال ہیں. یہ میں جو دوسری میری آپ کی بات ہے کہ یہاں سرمایہ کاری بھی تب آئے گی، ملک اٹھے گا بھی تب جب ہم اس ملک کے اندر قانون کی حکمرانی ہوگی. سب سے بڑا ہمارا اثاثہ ہے بیرون ملک پاکستانی. اور یہ جو آپ گجر خان میں خاص طور پہ گجرات، یہ سارا جو بیلٹ ہے، اس سے بہت زیادہ لوگ وہاں باہر بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ جو لوگ ہیں جو وہ پیسے بنا لیتے ہیں، جو اپنے کاروبار شروع کر دیتے ہیں، ان کا دل ہے پاکستان میں آنے کا، لیکن وہ کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ میں ان بیرون ملک پاکستانیوں کو پچھلے 40 سال سے جانتا ہوں. انہوں نے میری مدد کی شوکت خانہ بنانے میں، کرکٹ کے زمانے سے میں جانتا تھا. پھر تحریک انصاف کو یہ پیسے بھیجتے ہیں. تو کیوں میں جب بھی میں ان سے پوچھتا ہوں وہ کیوں نہیں پاکستان میں سرمایہ کاری کرتے؟ کیونکہ ان کو اعتماد نہیں ہے پاکستان کے انصاف کے نظام پہ. ان کو خوف یہ ہے کہ اگر وہ یہاں کاروبار شروع کریں گے تو ہر قسم کی رکاوٹیں سامنے کھڑی ہوں گی اور ان کی حفاظت نہیں کرے گا پاکستان کا جو انصاف کا نظام ہے. تو اس لیے یہ جو آپ کی ہماری جو تحریک ہے یہ چلتی رہے گی. یہ انشاءاللہ الیکشنز بھی اناؤنس ہو جائیں پھر بھی یہ چلتی رہے گی جب تک اس ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں آئے گی، اور جب تک کہ طاقتور اور کمزور ایک طرح قانون ان کو دیکھے گا. ایک ہی نظر سے کمزور اور طاقتور کو جب تک نہیں دیکھیں گے یہ ملک آزاد نہیں ہوگا، خوشحال نہیں ہوگا. اعظم سواتی ملک کا سینیٹر، صرف اس نے تنقید کر دی ایک ٹویٹ کے اندر. بابر ستار جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج ہے، اس نے کہا ہے کہ ایک تنقید کے اوپر آپ ایک ٹویٹ کے اوپر کسی کو آپ غدار نہیں بنا سکتے. لیکن جو اس سے ہوا، بچوں کے میں پھر سے کہتا ہوں کہ تصور کریں، آپ سب تصور